ناظرین، حقیقت جانو کی حقیقت پر مبنی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم دنیا کے ایک ایسے عجیب و غریب میوزیم کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں حقیقی انسانوں کو موت کے بعد ان کی مرضی سے ان کے جسموں کو دفن کرنے کے بجائے عجائب گھر کی نمائش کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے، اور پوری دنیا سے لوگ ان مرے ہوئے انسانوں کے جسموں کو دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، ان انسانوں کو مرنے کے بعد دفن کرنے کے بجائے میوزیم میں کیوں سجا دیا جاتا ہے اور ان کے جسم بغیر گلے سڑے کیسے باقی رہتے ہیں، ان سب کی حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری حقیقت پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، دنیا کے اس عجیب و غریب میوزیم کا نام ہے پلاسٹینیریم، جہاں حقیقی انسانوں کے جسم دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ ورطۂ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس عجیب و غریب میوزیم کی بنیاد ایک جرمن سائنسدان وان ہیگن نے 1979 میں رکھی، جس کا مقصد انسان اور جانوروں کے اجسام کو ہمیشہ کے لیے ایک کیمیکل پروسیس سے گزار کر محفوظ کیا جائے اور میڈیکل سٹڈی کی ریسرچ کو مزید تقویت دی جائے، اور نئے بننے والے ڈاکٹرز انسانی جسم کے بارے میں جاننے کے لیے انسانوں کے حقیقی جسموں کو اپنے مشاہدات میں لا سکیں۔ اور اس سارے عمل کو پلاسٹینیشن کہا جاتا ہے، جہاں انسان کے مردہ جسموں کے مختلف حصوں کو نکال کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ وان ہیگن نے اپنی پلاسٹینیشن ورکشاپ کا آغاز 1979 میں جرمنی کے ایک شہر گوبن میں کیا، جو جرمن پولش بارڈر پر موجود ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ پلاسٹینیشن کی اس ورکشاپ اور میوزیم میں موجود تمام اجسام حقیقی انسانوں کے ہیں جو مرنے سے پہلے اپنے جسم کو پلاسٹینیشن اور ریسرچ کے لیے ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اور جب وہ شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو انسٹرکشن کے مطابق پلاسٹینیشن کی ٹیم اس کی ڈیڈ باڈی کو اس کی دی ہوئی اجازت کے مطابق پلاسٹینیشن ورکشاپ میں لے آتی ہے، اور پھر اس مردہ انسانی جسم پر پلاسٹینیشن کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ پلاسٹینیشن کے پہلے حصے میں باڈی کے اندر ایک خاص قسم کے کیمیکل مادے کو پورے جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اور یہ مادہ انسانی مردہ جسم کے اندر جا کر تمام بیکٹیریاز کو مار دیتا ہے جو جسم کے گلنے سڑنے کی وجہ بنتے ہیں، اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے اندر پورا جسم اس کیمیکل مادے سے بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے مردہ جسم کی کھال کو پوری باڈی سے اتار دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فیٹ ٹیشوز کو بھی، جس کی ضرورت نہیں ہوتی، تاکہ انسانی جسم کے تمام اندرونی حصوں کو صاف ظاہر کیا جا سکے۔ اور اس سارے عمل میں انسانی جسم کی ایک ایک رگ اور مسل کو ظاہر کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت پیچیدہ عمل ہے، اور اس سارے عمل کو تقریباً 800 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس سارے پیچیدہ عمل کے بعد پلاسٹینیشن کا حقیقی عمل شروع ہوتا ہے۔ انسانی جسم کو ایسیٹن کیمیکل واٹر کے اندر -25 ڈگری درجہ حرارت میں ڈبویا جاتا ہے، اور اس عمل کو 8 سے 10 بار دہرایا جاتا ہے، اور اس دوران ایسیٹن واٹر کے درجہ حرارت کو لیبارٹری کے اندر مسلسل مانیٹر کیا جاتا ہے۔ جسم کو اس ایسیٹن واٹر میں ڈبونے کا مقصد جسم میں موجود کسی بھی قسم کا پانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہوتا ہے۔ اس سارے عمل کو ڈیفیٹنگ اور ڈی ہائیڈریشن کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 3 مہینے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پلاسٹینیشن کے سب سے اہم عمل کو سر انجام دیا جاتا ہے۔
جس کو فورسڈ ویکیوم امپریگنیشن کہا جاتا ہے، جس میں انسانی جسم کو لیکوڈ سلیکون میں ڈبو دیا جاتا ہے تاکہ جسم کے اندر موجود ایسیٹن کو ختم کیا جا سکے۔ لیکوڈ سلیکون میں ڈبوئے جانے سے ایسیٹن ویکیوم ببلز کی شکل میں سطح پر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ایسیٹن ببلز نکلنا بند ہو جاتے ہیں تو امپریگنیشن کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے، جس میں 6 سے 8 ہفتے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسانی مردہ جسم کو خشک کر کے میوزیم میں رکھے جانے والی پوزیشن کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور سوئیوں اور تاروں کی مدد سے انسانی مردہ جسم کو اس پوزیشن میں ڈھال دیا جاتا ہے جس پوزیشن میں اس کو میوزیم کے اندر رکھنا مطلوب ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں جسم کو ایک مخصوص گیس کی مدد سے سخت کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس عمل کے بعد انسانی مردہ جسم دہائیوں تک محفوظ بن جاتا ہے، اور اس کو میوزیم میں خدا کی قدرت کی تصویر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا اور پوری کائنات اور ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ اسی نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونک دی، اور پھر اس کا مردہ جسم خاک سے بنا اور خاک کے ہی حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔